بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 11 عورتوں کا قصہ بیان کریں گے، اور یہ قصہ بھی صحیح قصہ ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے۔ آخر تک جڑے رہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا آخر میں، وہ ہم آخر میں بتائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی جگہ 11 عورتیں بیٹھی اور ان سب نے یہ اقرار کیا اور عہد کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں کی کوئی بھی بات نہ چھپائیں گے، یعنی اپنے خاوندوں کا پورا حال سچ سچ بیان کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں یا برائی کا معاملہ کرتے ہیں، کس طرح معاملہ کرتے ہیں، وہ سب بیان کریں گے۔ یہ 11 عورتیں بہت عقل مند عورتیں تھیں، بہت فصیح و بلیغ انداز میں وہ اپنے خاوندوں اور شوہروں کا حال بیان کر رہے ہیں۔ یہ عورتیں یمنی یا حجازی تھیں، یعنی حجاز عرب سے تھی یا یمن سے تھی۔ ان کے خاوند اپنی اپنی ضرورت سے کئی گئے ہوئے تھے اور یہ خالی تھی۔ دل بہلانے کے لیے بیٹھ گئی اور باتیں شروع ہو گئی، اور یہ معاہدہ قرار پایا کہ ہر عورت اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں گی اور کوئی جھوٹ نہیں بولے گی۔ پہلی عورت نے کہا، میرا خاوند ناکارہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، جو ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو۔ نہ پہاڑ کا راستہ آسان ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا عمدہ ہے کہ تکلیف اٹھا کر لایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے خاوند کی برائی بیان کی کہ میرا خاوند بیکار ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، برائے نام کسی کام کا ہو بھی تو بہت بد کردار اور متکبر ہے کہ اس کے تک رسائی بہت مشکل ہے۔ تو پہلی عورت نے اپنے خاوند کی برائی بیان کی، اور دوسری عورت نے کہا، میں اپنے خاوند کا حال نہیں بتا سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ اگر میں اس کے عیوب بیان کرنے شروع کروں تو پورے نہ بتا سکوں، کیونکہ اگر بتاؤں تو ظاہری اور باطنی سب عیوب بیان کروں، اور اگر شروع کروں تو میں ان کو پورا نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دوسری عورت نے بھی اپنے خاوند کے برائی بیان کی اور کہا کہ میرا خاوند سراپا عیب ہے، کہاں تک اس کے عیوب گنواؤں، اس میں اس قدر عیوب ہے کہ شمار سے باہر ہے۔ غرض یہ کہ اجمالاً اس نے خاوند کا حال بیان کیا اور تفصیل سے معذرت کر لی۔ تیسری عورت نے کہا کہ میرا خاوند لمبا ہے، یعنی احمق ہے، اگر میں کسی بات پر بول پڑوں تو فوراً طلاق دے، اور اگر چپ رہوں تو لٹکتی رہوں، یعنی نہ شوہر والیوں میں شمار ہو اور نہ بے شوہر والیوں میں، یعنی نہ وہ میری طرف کوئی توجہ دیتا ہے اور نہ کوئی بات کرتا ہے۔ اگر میں کوئی بات کروں تو وہ کیا کرتا ہے کہ طلاق دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے بھی اپنے خاوند کی برائی بیان کی۔ مطلب یہ ہے کہ میرا خاوند بیوقوف ہے اور بدخلق ہے، بد مزاج ہے، اگر کوئی بات بھی زبان سے نکالوں اور اپنی کوئی ضرورت بیان کروں تو فوراً طلاق دے دے، اگر چپ رہوں تو خود سے کسی بات کی اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے، بس میں یوں ہی لٹکتی رہتی ہوں۔ چوتھی عورت نے کہا کہ میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ کوئی افسوس۔ تو اس عورت نے، یعنی چوتھی عورت نے، اپنے شوہر کی تعریف کی کہ وہ بہت برابر مزاج والا ہے، معتدل ہے، نہ زیادہ کسی کی چاپلوسی کرتا ہے اور نہ بہت زیادہ بیزار رہتا ہے، یعنی نہ زیادہ میری طرف بہت زیادہ توجہ دیتا ہے اور نہ بالکل مجھ سے الگ رہتا ہے، نہ اس کے پاس رہنے سے خوف ہوتا ہے نہ طبیعت بتاتی ہے، بالکل وہ برابر مزاج کا ہے۔ تو اس چوتھی عورت نے اپنے خاوند کی صفت بیان کی، تعریف بیان کی۔ اسی طرح پانچویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند جب گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ مال و اسباب گھر میں چھوڑ جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ تو اس چوتھی عورت نے بھی اپنے خاوند کی تعریف کی کہ وہ گھر میں آ کر سونے والے کی طرح بے خبر ہوتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے، نہ کسی چیز میں دخل دیتا ہے،
یعنی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوں ان کے متعلق پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کیا پکایا ہے کیا نہیں پکایا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا ہے۔ یعنی جس طرح آدمی سوتا ہے بالکل ہر چیز سے غافل بے خبر ہوتا ہے، یہ آدمی بھی یعنی کسی کام میں زیادہ ٹانگ نہیں اڑاتا اور کسی بات پر ناراض بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح چھٹی عورت نے کہا کہ میرا خاوند اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، اور لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا تاکہ میرا دکھ درد جان سکے۔ تو اس عورت نے یعنی اس چھٹی عورت نے اپنے خاوند کی برائی کی اور مذمت بیان کی کہ اس کو پیڑ کی طرح کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہیں، یعنی صرف خود کھاتا ہے خود پیتا ہے، اور جو کچھ سامنے آتا ہے کھاتا ہے، اور جو کچھ آتا ہے سب چڑھا دیتا ہے اور سوتا ہے، اور میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا، اکیلے کپڑے میں لپٹ جاتا ہے۔ میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا تاکہ میرا یہ دکھ درد جان سکے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، میری صحت میری طبیعت کا کچھ نہیں پوچھتا ہے۔ یعنی اس چھٹی عورت نے اپنے خاوند کی برائی بیان کی۔ اسی طرح ساتویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند صحبت سے عاجز اور نامرد ہے، اور اتنا بیوقوف ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا، ہر بیماری اس میں موجود، ظالم ایسا کہ میرا سر پھوڑ دے یا جسم زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ یعنی اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی مذمت اور برائی بیان کی کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے سے عاجز ہے، بات کرے تو گالی دے، مذاق کرے تو سر پھوڑ دے، ناراضگی کی کوئی بات ہو جائے تو اعضاء توڑ ڈالے، یہ ساری باتیں یہ ساری زیادتیاں کر گزرے۔ اس خاوند سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح آٹھویں عورت کا نمبر آیا۔ آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی تعریف کی کہ اس کا ظاہر و باطن یعنی اندر اور باہر دونوں اچھے ہیں، نرم مزاج ہے کہ نام کو غصہ نہیں، یعنی اس کو کبھی غصہ نہیں آتا، نازک بدن اور خوشبودار جسم والا ہے کہ لپٹنے کو دل چاہے، یعنی اس کا ظاہر بھی اچھا ہے، اس کا باطن بھی اچھا ہے، دل بھی صاف ہے، اور یعنی ظاہر سے بھی اچھے اخلاق والا ہے اور بہت نرم مزاج ہے۔ یعنی اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف بیان کی۔ اسی طرح نویں عورت کا نمبر آ گیا۔ نویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند اونچے محل والا، اونچے قد والا اور بڑی رات والا ہے، اور اس کا مکان دار المشورہ کے قریب ہے۔ تو اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی اور کہا کہ وہ بڑا رئیس اور سخی ہے، ہر وقت اس کا باورچی خانہ گرم رہتا ہے۔ یعنی راک والا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کے گھر میں کھانا پکتا ہے اور آگ بہت زیادہ جلتی ہے اور اس پر کھانا پکتا ہے لوگوں کے لیے، اس لیے راک بہت نکلتی ہے۔ اعتدال کے ساتھ دراز قد ہے، جو پسند کیا جاتا ہے، سمجھدار بھی ہے کہ ہر شخص اس سے مشورہ کے لیے آتا ہے، اس لیے کہا کہ اس کا گھر مشورہ دار المشورہ یعنی مشورہ کرنے والے کمرے کے قریب ہے، اس لیے گویا ان کا گھر دار المشورہ میں ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اس سے مشورہ طلب کرتے ہیں، جو کہ بڑا رئیس ہے۔ 10ویں عورت نے کہا کہ میرے خاوند کا نام مالک ہے، اور مالک کیا خوب ہے، مالک میری تمام تعریفوں سے افضل ہے، اس کے اونٹوں کے بہت سے شتر خانے ہیں اور کم تر چراگاہیں ہیں، جب اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو اپنے ذبح ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس 10ویں عورت نے بھی اپنے خاوند کی سخاوت کی تعریف کی ہے کہ اس کے یہاں ہر وقت مہمانداری رہتی ہے، یعنی اس کے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ مذبح میں ہوتے ہیں، یعنی ذبح کرنے کی جگہ میں، اور چراگاہوں میں بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ مہمانوں کے لیے ان کو ذبح کرتا ہے، اس لیے اس کے اونٹ چرنے کے لیے جنگل نہیں جاتے، گھر میں ہی کھڑے کر کے کھلائے جاتے ہیں تاکہ مہمانوں کی آمد پر فوراً ذبح کیا جائے۔ تو اس عورت نے اپنے خاوند کی سخاوت کی تعریف کی۔ 11ویں عورت کا نمبر آ گیا۔ تو 11ویں عورت جو ہے اس کے خاوند کا نام ابو زرع تھا، اور اسی وجہ سے اس حدیث کو بھی حدیث ابو زرع کہتے ہیں۔ تو 11ویں عورت نے کہا کہ میرے خاوند کا نام ابو زرع ہے،
اور کیا خوب ابو ذرا ہے، اس نے زیورات سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کر چربی سے میرے بازو بھر دیے اور مجھ کو بہت خوش کیا، چنانچہ میری جان بہت مسرور ہے۔ اس نے مجھے بھیڑ بکری والوں میں پایا جو پہاڑ کے کنارے رہتے تھے اور تنگی سے گزارا کرتے تھے، سو اس نے گھوڑے، اونٹ، کھیت اور خرمن کا مالک بنا دیا، یعنی ذلیل و محتاج تھی، اس نے مجھ کو باعزت اور مالدار کر دیا۔ اس پر مزید خوش خلقی یہ ہے کہ میں اس سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھ کو برا نہیں کہتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، پیتی ہوں تو سیراب ہو جاتی ہوں، یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اب اپنے شوہر کی ماں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ ابو ذرا کی ماں سو کیا خوب ہے۔ ابو ذرا کی ماں، اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے ہیں، اس کا مکان نہایت وسیع ہے، یعنی وہ مالدار ہے اور بڑی فراخ دل بھی ہے مالداری کے ساتھ ساتھ۔ اور ابو ذرا کا بیٹا سو کیا خوب ہے کہ ابو ذرا کا بیٹا، اس کی خوابگاہ سوتی ہوئی تلوار کی طرح باریک ہے، بکری کے بچے کا ایک دست اس کو آسودہ کر دیتا ہے، یعنی بہادر ہے، سپاہیانہ زندگی گزارتا ہے کہ ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے میں بھی اس کی غذا مختصر ہے، یعنی یہاں پر اس نے ابو ذرا کے بیٹے یعنی اپنے اس خاوند کا جو بیٹا تھا دوسری عورت سے، اس کی صفت بیان کی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے۔ آگے اس کی بیٹی کی تعریف کر رہا ہے، بھلا اس کی کیا بات ہے، وہ باپ کی تابعدار، ماں کی تابعدار، اپنے لباس کو بھرنے والی یعنی موٹی تہذیب، اپنی سوکن کی جلن ہے، یعنی اپنے خاوند کی پیاری ہے، اس واسطے اس کی سوکن اس سے جلتی ہے۔ اب اس کے باندی کی صفت بیان کر رہا ہے، تعریف بیان کر رہا ہے کہ ابو ذرا کی باندی کا کیا کمال بتاؤ، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہیں کہتی، یعنی جو ان کی ملازمہ ہے وہ کبھی باہر جا کر گھر کی بات نہیں کرتی ہے، کھانے تک کی چیز بھی بلا اجازت خرچ نہیں کرتی، اتنی دیانتدار ہے، اور ہمارا گھر کوڑے سے آلودہ نہیں کرتی، یعنی مکان کو صاف و شفاف رکھتی ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی رویداد بیان کی اور پھر کہا کہ مزے سے دن گزر رہے تھے، ایک روز صبح کے وقت جب کہ دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے، ابو ذرا گھر سے نکلا تو راستے میں وہ ایک عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے دو بچے تھے جو اس کی گود میں دو اناروں سے کھیل رہے تھے۔ اناروں سے اس عورت کے دو پستان مرادے، بس وہ کچھ ایسی پسند آئی ابو ذرا کو کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک شریف سردار مرد سے نکاح کیا جو عمدہ گھوڑے کا شہسوار، سپاگر اور نیزہ باز ہے، اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکرے وغیرہ میں سے ایک ایک جوڑا مجھ کو دیا، اور یہ بھی کہا کہ ام ذرا خود بھی کھا اور اپنے میکے والوں میں سے جو چاہے بھیج دے، یعنی خود بھی کھا اور اپنے میکے والوں کو بھی بھیج دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں، یعنی اس عورت نے یعنی 11ویں عورت نے کہا کہ میں اس دوسرے شوہر کے سارے عطاؤں کو جمع کروں تو وہ سب ابو ذرا کے چھوٹے بردر کے برابر بھی نہ ہو، یعنی دوسرے خاوند کا احسان پہلے خاوند کے احسان سے نہایت کم ہے۔ تو یہ تھے وہ 11 عورتیں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ابو ذرا تھا ام ذرا کے لیے، یعنی ابو ذرا جو ہے وہ اس ام ذرا کے لیے جس طرح پسندیدہ تھا، تو میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس ابو ذرا کی طرح ہوں جس طرح وہ ام ذرا کے لیے تھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابو ذرا کی کیا حقیقت، آپ میرے لیے اس سے بڑھ کر ہیں۔ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا اور اچھا سلوک کرنا مستحب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوی کو مانوس کرنے کے لیے
یعنی اس کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار اس سے دل لگی اور ہنسی مزاح کرنا، جائز اور مباح باتیں کرنا حسن معاشرت کا حصہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے واقعات اور مثالیں سبق لینے کے لیے بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جس طرح اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو واقعہ انہوں نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور چوتھا یہ ہے کہ واقعات اور پسندیدہ باتیں طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے بیان کرنا درست ہے، یعنی طبیعت میں چستی پیدا کرنے کے لیے۔ پانچواں یہ ہے کہ کسی کو کسی سے تشبیہ دینے میں ضروری نہیں کہ تمام صفات میں وہ اس کے مشابہ ہو، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ابو ذرا سے تشبیہ دی، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ تشبیہ تمام امور میں نہیں ہے، صرف الفت و محبت میں تشبیہ دینا مراد ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس یعنی ابو ذرا سے تشبیہ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں، تو یہ صرف الفت و محبت میں تشبیہ دینا مراد ہے، تمام چیزوں میں نہیں۔ اور چھٹی یہ ہے کہ شوہر کا اپنی اہلیہ اور گھر والوں کو اچھی حالت میں رکھنا پسندیدہ ہے۔ اور ساتواں یہ کہ مرد کا اپنی بیوی سے شرعی حدود میں رہ کر اپنی الفت و محبت کا اظہار کرنا جائز ہے، جبکہ اس سے کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، مثلا زیادہ اظہار محبت سے کہیں بیوی میں تکبر پیدا نہ ہو جائے اور وہ اعراض کرنے لگے۔ اور آٹھواں یہ ہے کہ مال پر فخر کرنے سے بچنا چاہیے، البتہ کوئی دینی کمال حاصل ہو تو اظہار نعمت کے طور پر اس کے ذکر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نواں یہ ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کو اچھی باتیں بتانا اور انہیں اختیار کرنے کی تلقین کرنا، اور ساتھ ساتھ لطیف پیرائے میں اس کو خاوند کا احسان مند رہنے اور ناشکری سے بچنے کی ترغیب دینا اچھی بات ہے۔ 10واں یہ ہے کہ بیوی کا اپنے خاوند کے احسانات کا اعتراف کرنا بہت اچھا اور پسندیدہ عمل ہے۔ 11واں یہ کہ خاوند کا اپنی کسی بیوی سے دوسری بیوی کی موجودگی میں اپنے قول و فعل سے کوئی خصوصیت کا معاملہ کرنا درست ہے، بشرطے کہ اس سے دوسری بیوی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔ 12واں یہ ہے کہ جب خاوند اپنی تمام بیویوں کے واجب حقوق ادا کر رہا ہو تو وہ اپنی کسی بیوی کو الگ سے کوئی ہدیہ و تحفہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ 13واں یہ ہے کہ خواتین کا اپنے شوہروں سے وفاداری کرنا، نظریں نیچی رکھنا اور ان کے اچھے سلوک کا شکریہ ادا کرنا بڑی خوبی کی بات ہے۔ 14واں یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ اس سے کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ 15واں یہ ہے کہ پہلی امتوں کے نیک لوگوں کے نیک کاموں کی پیروی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ اس کام کو ہماری شریعت میں بھی مستحسن سمجھا گیا ہو، یعنی اچھا سمجھا گیا ہو۔ 17واں یہ ہے کہ فصیح و بلیغ اور مسجع و مقفع کلام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ یہ تکلف سے یعنی مشکلی سے خالی ہو۔ تو یہ چند اسباق تھے جو اس حدیث سے ہمیں ملے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے طریقے اور پیاری زندگی تھی اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔